فرمائے گا کہ کیا اپڈیٹ ہے حکومت کی جانب سے؟ یہ جو نرمی پیدا کی گئی ہے چمن والی سائڈ سے اور طورخم کے اوپر وہ بتا رہی ہیں کہ کل سے کی جائے گی، کیا کوئی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو آپ نے دوحہ میں سائن کیا؟ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. ندیم صاحب دیکھیے، بات یہ کہ آئی تھنک تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس پہ دینا ضروری ہے. چند دن قبل آپ کو یاد ہے جب یہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اپنے دفاع کے لیے پاکستان نے پھر جب ایکشن لیا تو فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ سیز فائر انیشلی اگری کیا گیا. اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ یہ طالبان رجیم کی درخواست پر یہ سیز فائر ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 48 گھنٹے کا سیز فائر کیا اور پھر دوحہ میں یہ مذاکرات ہوئے. اب دیکھیے یہ سیز فائر جاری ہے اور یقیناً ہم تو چاہتے ہیں ہمیشہ سے کہ امن ہو اس خطے میں اور یہ چیزیں ہوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی دھرتی بار بار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو اور اس دوسری سائڈ سے اس طرح کا ایک رویہ ہو کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، جو کہ بدقسمتی سے اس نہج پر بات آ گئی تھی. تو دیکھیے ابھی ہمارے برادر ممالک نے، قطر نے، ترکی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے پیش نظر جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں چند دن قبل ہوئی ہے جو ابھی کے لیے قائم ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ تھوڑی سی نارملائزیشن ہوئی ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہماری اشیاء ٹریڈ، کراس بارڈر ٹریڈ ہے، تو وہ ابھی کچھ حد تک اس کو چلایا گیا ہے. اس میں پیریشیبل کموڈیٹیز بھی ہیں، جی، کھانے کا، جو زیادہ دیر ٹرکس میں رہ نہیں سکتی. اور افغانستان میں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریلائنس بھی ہے ہماری فوڈ آئٹمس پر. تو دیکھیے یہ بھی یقیناً ایک اس کو ہم مانیٹر کریں گے ود دا ریسٹ آف دا سچویشن. باقی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، اب 25 تاریخ کو غالباً ٹرکی میں بات چیت ہونی ہے اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر صرف یہ کہ سیز فائر قائم رکھنا، بلکہ وہاں پر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانکریٹ اور ویریفائیبل ایک مانیٹرنگ میکنزم ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا آئندہ کے لیے پاکستان میں. جو ہم چاہ رہے ہیں، جس طرح کی گارنٹیز ہم چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان کی دھرتی نہ استعمال ہو، تو یہ واضح طور پہ ہمارا آفیشلی بھی یہ اسٹانس چند دن قبل آپ کو وزارت خارجہ کی طرف سے آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ کانکریٹ اور ویریفائیبل میکنزم آئے گا تاکہ آئندہ یہ دھرتی افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ باقی ساری چیزوں کا انحصار ہے. جی عتیق صاحب، جو افغان سرزمین کے اوپر ٹی ٹی پی ہے وہ مسلح بھی ہے، اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے، اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ بند کر کے افغان حکومت جو ہے نا اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ان کی ایک رضامندی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ سے بدل جائے گی؟ میرے سیریس ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب السلام علیکم. یعنی صاحب السلام علیکم. آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی سلام. بیسیکلی اپنا ندیم بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان میں، تقریباً اس وقت 20 سے 22 تنظیمیں ہیں، دنیا جہان کے تمام گروپ کی نمائندگی موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ایک آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا، ویگنر گروپ جیسا کانسیپٹ ہے، بلیک واٹر جیسا کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے میری نظر میں، میری پرسنل اوپینین میں، یہ جتنے بھی وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہے، اٹس از نتھنگ بٹ اے بزنس. یہ کارپوریشنز ہیں بیسکلی. دے جسٹ لائک دا ویگنر گروپ، دے جسٹ لائک مے بی دا بلیک واٹر. اور ان کو فنڈنگ ملتی ہے، ان کو آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں اور وہ ان آبجیکٹیوز کو ان کو ڈیلیور کرنا ہے. ان کی اکانومی چلتی اسی پہ، ان کی اکانومی چلتی ہے ٹیررزم پہ. پہلے آپ کو اندازہ ہے 9/11 سے پہلے افغانستان واز دی لارجسٹ پروڈیوسر آف اوپیم ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، انکم کم نہیں ہوئی ہے. اس وقت تقریباً $100 پر کے جی اوپیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ فروخت کر رہے تھے. آج ہو سکتا ہے 70% کم ان کی وہ کیا پیداوار ہو گئی ہو، لیکن آج وہ $700 پر کے جی فروخت کر رہے ہیں. ابھی بھی مین سورس ان کا ون آف دا سورسز از اوپیم. دا سیکنڈ بزنس از ٹیررزم. ہائیڈ گنز ہے، پیسے دیں اور جو بھی کروا لیں. سو دا بیسک تھنگ از کہ باقی ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی کوششیں، ان کی خواہش ہے، بڑی تعریف بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی اپنا قطر نے، ترکیہ نے، ورلڈ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے تو جو کچھ کرنا چاہا سمجھانے کے لحاظ سے وہ کیا، لیکن اگر آپ نے اب ان کو تو ہم دشمن بھی نہیں کہہ سکتے نا.
افغان بھائیوں کو اگر آپ نے لے کے آنا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو یو ہیو ٹو برنگ اٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, جب آپ اس کو گھٹنے ان کو ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں تو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, جو افغان ہمارے بھائی ہیں جی, ہمارا ان سے بہت تعلق واسطہ ہے, نیبر ہیں ہمارے, لیکن 47 سے لے کر 14 اگست 1947 سے شروع کر کے آج تک کبھی وہ ہمارے دوست رہے نہیں ہیں. تو پاکستان کی رکنیت کی مخالفت انہوں نے کی. خاد یہاں جو دھماکے کرتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ یہ غنی صاحب, اشرف غنی صاحب کی حکومت کر رہی تھی, کارزائی صاحب جو کچھ کر رہی تھی, سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو وی ہیو اے لانگ ہسٹری. کمنگ ناؤ ٹو دا سیز فائر. اب خواہش میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے, اینڈ دے آر ایک کانکریٹ میکنزم جن کی انہوں نے بات کی, مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کی, وہ اب ڈیفائن ہوگا ان دی 25 اکتوبر میٹنگ جب استنبول میں اکٹھے ہوں گے کہ اس کو مانیٹر, ویریفائی اور انشور کیسے کیا جائے. دا ایشو از, وہ کہتے ہیں نا کہ فالو دا منی اینڈ اٹ ول لیڈ یو ٹو دا ٹروتھ. بیسکلی دا منی از کمنگ فرام انڈیا. اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ یا کسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ود انڈیا. انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ فنڈنگ. انڈیا از گوئنگ ٹو کنٹینیو فنڈنگ ٹو دیز, not to the Afghan Taliban maybe, but there are other groups. There are 22 groups jinko they can continuously fund, and there are others also. Those who want to see Pakistan remaining destabilized, they continuously will fund these people. If you cannot stop this funding, phir ye keeping these ceasefires intact is going to be bahut challenging hoga. Ye مشکل کام ہے, مشکل کام ہے. آپ نے بھی, آپ کا بھی یہی انالیسز ہے, میرا بھی یہ انالیسز ہے. اللہ کرے یا اپنا گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میکنزم جو ہے, اٹس دا میکنزم دیٹ از گوئنگ ٹو انشور کہ یہ جناب یہ ان کی فائنینسنگ رکے. فائنینسنگ نہیں رکے گی سر. انڈیا کیوں روکے گا؟ اگر نہیں رکتی تو نہیں رکے گی. دین وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دی کینیڈین سوئل کے اوپر اسیسینیشن کر سکتے ہیں, جو آپ کی دبئی میں بیٹھ کے اور لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں اسیسینیشن کروا سکتے ہیں, تو ان کو ٹی ٹی پی یا داعش کو یا وہ اس ترکستان اسلامک موومنٹ کو پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہوگی؟ وہ دیں گے پیسے. فنڈنگ جو ہے, جب تک فنڈنگ نہیں رکتی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دس. بیرسٹر عمیر نے صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. سر, افغان سرزمین کیا پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے اس کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. جیسے ایئر مارشل صاحب نے بات کی, دیکھیں سب سے پہلے تو سوال بنتا ہے کہ $700 بلین کا اسلحہ وہاں کون چھوڑ کے گیا تھا اور کس وجہ سے چھوڑ کے گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں جی ان کی اکانومی ٹیررزم پہ تھرائیو کرتی ہے, تو کیا باقی ویسٹرن ممالک یو ایس کی اکانومی وار پہ نہیں تھرائیو کرتی؟ وہ اسلحہ بیچ کے نہیں اپنی معیشتوں کو مضبوط کرتے اور انگیجمنٹ مختلف طرح کی بناتے؟ اگر آج یوکرین میں کانفلکٹ لگا ہوا ہے تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ پھر دوحہ میں جو ٹاکس ہوتی ہیں, دوحہ میں یوکرین کی جنگ نے تو پورے یورپ کو بٹھا دیا, ساروں کو بٹھا دیا, پتہ نہیں فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے. پیسہ کسی کا تو بن رہا ہے, اسلحہ کوئی تو بیچ رہا ہے نا. جس کے بینک اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں وہ تو خوش ہیں, تو انہیں شوٹ کرے گا. اسی طرح دوحہ میں بیٹھ کے یونیلیٹرلی افغان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے, طالبان کو بٹھا دیا جاتا ہے. کیا اس وقت نیبرز کو آن بورڈ لیا گیا؟ خود وہاں طے کر لیا گیا کہ افغانستان کی سوئل استعمال نہیں ہوگی ٹیررزم کے لیے. تو آج وہ گارنٹیز کدھر گئیں؟ کیا FATF کے قوانین ہمارے لیے ہیں؟ خالی ہمارے لیے ہوں, ہمارے لیے جماعت الدعوہ یہ وہ سب کے ارد گرد آپ ایکشن کرا لیں؟ کیا انڈیا کے اگینسٹ وہ FATF کے قوانین نہیں اپلائی کرتے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. FATF کے اوپر یہاں پہ اتنی پابندی تھی کہ وہ جو ایکچوئل ان کا ریلیف کا ورک تھا نا, وہ داعش والوں کا, وہ کچھ اور نام سے وہ تھا ریلیف کا ورک, اس کو بھی ہم نے بند کروا دیا. کہ یہ نہیں چلے گا, فلاح انسانیت یا پتہ نہیں کس نام سے وہ کرتے تھے. لیکن انڈیا کے اوپر اس کا اطلاع کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ جو کچھ TTP داعش والے یہ جو دھماکے کر رہے ہیں اس کا پیسہ بھی آتا ہے, اسلحہ بھی آتا ہے. جو انہوں نے کینیڈین سوئل کے اوپر کی اسیسینیشن ایک سکھ لیڈر کی, امریکہ میں اٹیمپٹ کی, پاکستانی سرزمین پہ انہوں نے اسیسینیشن کی, وہاں پہ FATF کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کنیکشن ہے. ہمارے اندر ایون جیلوں کے اندر انہوں نے لوگ مروائے ہیں. تو مطلب خود دیکھ لیں کہ کس حد تک ڈیپ روٹیڈ. اور یہ ساری دیکھیں, اب بات ہے کہ اس کو پورے کو جب تک ہم نہیں کاؤنٹر کریں گے, ہم خالی کہیں کہ یونیلیٹرلی ہم لڑتے رہیں, ہم افغانستان کے ساتھ انگیج ہو جائیں, ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ہماری انگیجمنٹ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے.
ہے. تو افغانستان سے لڑنے کا کس کو شوق ہے, لیکن آپ کی سرزمین پہ اگر خون ریزی ہوگی تو آپ کو تو روکنی ہے. نہیں, بالکل روکنی ہے, مگر دیکھیں الٹیمیٹ بندے کے پیچھے تو جائیں نا, جو پیچھے کھڑا ہے. جب تک پیچھے جو بندہ کھڑا ہے جو پردے کے پیچھے, اسے آپ بے نقاب نہیں کریں گے تو ہم اپنا خون ضائع ہی کرتے رہیں گے. بات ہے ہم ایک اور دشمن میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم بالکل اپنا کانکریٹ جواب دیں جس طرح ابھی دیا گیا جواب, مگر الٹیمیٹلی اگر پیس نے پریویل کرنا ہے وہ تب پریویل کرے گا جب انڈیا اور آپ برابری کے ٹرمز پہ بیٹھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ انڈیا کا نیریٹو دنیا مانے, انڈیا ہمیں کشمیر کے نام پہ بلیک میل بھی کرے. آپ کہیں کہ باہر ساری زندگی انہیں کیا رٹ لگائی کہ جی جہاد کو فائنینس کر رہے ہیں, جی کراس بارڈر ٹیررزم کرا رہے ہیں. اصلی نقصان ٹیررزم کا کس کا ہوا ہے؟ پاکستان کا ہوا ہے. 70,000 سے زیادہ جانیں کس نے دی ہیں؟ پاکستان نے دی ہیں. تو یہ چیز اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بلال صاحب کیسے انشور کریں گے کہ بارڈر کو آپ کو صحیح فول پروف قسم کی سیکیورٹی دے سکیں؟ یہ کراس بارڈر جب تک آپ روکیں گے نہیں, اور آپ کا بہت لمبا بارڈر ہے, کچھ 2400-2500 کلومیٹر, لیکن آپ کو انشور کرنا ہے. یہ چیز نہیں کریں گے نا تو یہ جو پاکستانی زمین کے اوپر کوئی ینگ کیپٹن ہے, فوج کا میجر ہے, کرنل ہے, ہر روز ہم خبریں پڑھ رہے ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے کسی دنیا کے ملک کے لیے. ہمارے لیے بالکل بھی ندیم صاحب, دیکھیے یہ تو سلسلہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شہادت پر بھاری ہے. جی اب بعض واقعات میں 11 ہمارے فوجی جوان اکٹھے شہید ہوئے. نہیں, ایک شہادت, ایک جوان, ایک سپاہی, ایک لانس نائک, ایک لیفٹنٹ کرنل میجر ہم دیکھتے ہیں جی, اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جو ایمان اور پیار ان شہداء کی والدین کا اس ملک کے ساتھ, آپ بار بار دیکھتے ہیں ایک تقویٰ, ایک ایمان آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا جب وزرائے اعظم جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری بحثوں میں, باتوں میں, پالیسی میکنگ میں اس بوجھ کو, اس قربانی کو مد نظر رکھیں. اور یقیناً ندیم صاحب یہ قربانیاں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ جنگ ہم جیتے ہیں. بلال صاحب ان کے جذبے میں اور ان کی قربانی میں تو کمی کوئی نہیں ہے, ان کو سلام ہے ساروں کو, کیونکہ وہ سارے بارڈر پہ کھڑے اس لیے ہیں. وہ کسی کو جان کا خطرہ ہونا تو بارڈر پہ جا کے وہ کھڑا نہیں ہوتا سینہ تان کے. لیکن اب یہ ڈیوٹی تو ریاست کی ہے نا کہ انشور کرے کہ وہ بارڈر پار سے دہشت گردی نہ. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. تو کیسے انشور کریں گے کہ بارڈر سیکورٹی انشور کریں, فول پروف ہو جائے؟ نہیں دیکھیے, بارڈر سیکیورٹی از ون ایلیمنٹ. لیکن بات یہ ہے اب اس دفعہ کیوں افغانستان میں ہمیں منہ توڑ جواب دینا پڑا, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پار یہ بار بار ایک اسٹریم آتی رہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بارڈر کو روکتے رہیں اور ملک کے اندر جو آ جائے اس کے اوپر حملہ کرتے رہیں یا اس کے حملے کے ہم نشانہ بنتے رہیں. اسی لیے اس سلسلے کو توڑنے کے لیے یہ جواب دیا گیا تھا. اور انشاءاللہ دیکھیے آگے بھی ہمیں اگر ضرورت پڑی تو اپنے دفاع کے لیے کسی حد تک جائیں گے. مگر میں فرینکلی جو ابھی یہاں پہ بات ہوئی, سر نے بات کی, نیازی صاحب نے بات کی, میں دیکھیے یقیناً یہ ملٹی پرونگ جنگ ہے اور اس کے اندر میرے خیال سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو آئی تھنک ہماری جو اب ایک گلوبل ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے, سفارتی جو ہماری سٹینڈنگ ہے, اس نے ہمیں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ دی ہے. آئی تھنک بھارت اس سے زیادہ پہلے کبھی گلوبلی اتنا آئسولیٹڈ نہیں ہوا اور ہم اتنا کبھی بھی کمیونٹی آف نیشنز میں وہ ہمارا مقام مجھے نہیں یاد پڑتا دہائیوں میں پچھلی جو آج ہے. تو ہمیں اس کو اس جنگ کے لیے بھی کیپٹلائز کرنا ہے. میرے خیال سے اس میں قطر اور ترکی جو اب کردار ادا کر رہے ہیں وہ مؤثر ہوگا. سعودیز کو بھی ساتھ انگیج کریں. جی, سعودیز کا بہت انفلوئنس ہے کابل کے اور سعودی عربیہ بھی ہے اور دیگر اور ممالک ہے. تو آئی تھنک لیٹس سی واٹ ہیپنز ان ٹرکی. مگر ہمیں بالکل یہ اپنی سرزمین پر بھی ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے دہشت گردوں کے خلاف. پھر سے اگر وہاں پر اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ تو ایک آپشن موجود ہے. مگر ہم نے, اور یقیناً اس میں ٹیرر فائنانسنگ کا چاہے وہ FATF کا ذکر ہوا, میں بالکل یہ بات ہے ہمیں ہر فورم پر انٹرنیشنلی اپنے ریجنل برادر ممالک کے ساتھ ہمیں ملٹری آپشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں ہر لیور کو ان پیرلل استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم یہ جنگ جیتیں اور اس کا ایک مستقل حل نکالیں. یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہی آپ نے ایک عزم دیکھا ہے اب بھی حکومت کا, ریاست کا, ہماری افواج کا. اسی لیے آپ نے اس دفعہ اس طرح کا منہ توڑ جواب دیکھا جس کے نتیجے میں دوسرے بارڈر پار ایک درخواست کی گئی سیز فائر کی. اور اس طرح یہی دکھانے کے لیے کہ جس طرح ایسٹرن بارڈر پہ ہم ڈیسائسو ایکشن لینے کے تیار ہیں جب ہم پر جنگ مسلط ہوتی ہے, ہم اسی طرح اس اینڈ پہ بھی تیار ہیں. مگر ہم امن چاہتے ہیں, مستقل امن چاہتے ہیں اور ذمہ دار ہے خام ریاست ہیں. تو اگر ایک میکنزم بنتا ہے, بہتر طریقہ کار سسٹینیبل نکلتا ہے, بہتر ہے. مگر ہم ہر صورت اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جی ایئر مارشل صاحب, جو بعض واقعات جیسے ابھی مڈل ایسٹ میں اسرائیل نے حماس کی پوری قیادت جو تھی پینیٹریٹ کیا اس نے ان گروپس کے اندر, حزب اللہ کی پوری قیادت, ایون ایرانین اٹیک کے اندر ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تک کی موومنٹ انہوں نے ٹریک کی. تو یہاں آپ کی انٹیلیجنس کا بڑا رول ہے کہ TTP کی جو ٹاپ ٹیئر ہے
تو اس کو آپ پینیٹریٹ کر کے اس کو آپ کو روکنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور کوئی طریقہ کار نہیں, ان گروپس کو ویک کرنا پڑے گا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ابھی ہم نے ایکچولی شاید ہمیں کچھ سیکھنا بھی پڑے گا. یہ جو موساد ہیں دے اسپیشلائز in espionage, in sabotage, subversion, in penetration. کے پیجز اور موبائل اور واکی ٹاکیز کے اندر انہوں نے ڈال کے تو 2 سال کام کیا. وہ اسپیشلائز کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی موساد اور را کا ایک گٹھ جوڑ ہے. جو چیز موساد کرتی ہے وہ ان کو سکھاتی ہے را کو. واٹ ایور از, وہ جو بھی کچھ کرتے رہیں وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ را بھی اس کی کوشش کرے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں دے شوڈ بی اے ہیڈ آف آل دیٹ. اینڈ وہ ہیں ان کو سب پتہ ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے افغانستان کو کتنے عرصے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ گروپ یہاں سے یہ کر رہے ہیں, وہاں سے یہ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ہو رہا ہے. ہر چیز بتا کے جب تنگ آئے ہیں تو فائنلی, جس طرح بلال صاحب نے کہا, فائنلی پھر دس آپریشن. سر اس کائنیٹک سے پہلے آپ کی انٹیلیجنس کی پینیٹریشن گروپس کے اندر وہ کوشش پوری ہوئے, ٹیک آؤٹ دیئر لیڈرز, دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. وہ کوشش پوری ہو رہی ہے, بٹ ان کا جو طریقہ گوریلا وہ ٹیکنیکس میں وہ بلیو کرتے ہیں, گوریلا وارفیئر میں بلیو کرتے ہیں. میں نے ویگنر گروپ کا آپ کو مثال دیا, بالکل صحیح مثال دیا, بلیک واٹر کا مثال دیا. دیر آل کارپوریشنز. ایک چیز یاد رکھیں ندیم, اس وقت جو غربت ہے افغانستان میں وہ تقریباً 73 to 83% کے قریب ہے. جو لٹریسی ہے وہ تقریباً 37% ہے. رورل آبادی وہاں کی 73 to 75, اربن آبادی is 25%. کہنے کا مطلب یہ کہ غربت بھی انتہا کی ہے, جہالت بھی انتہا کی ہے. یہ دونوں بڑی کمبینیشن بڑی ڈیڈلی اور ڈینجرس ہوتی ہے. غربت مینز اویلیبلٹی, ایکسپلائٹیبلٹی. وہ ریسائیکل کرنے کی ان کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. 1000 مر جائیں 1000 اور ریکروٹ ہو جائیں گے, بیکاز پیسے کی تو کمی نہیں ہے, پیسہ تو آ رہا ہے. جہالت ان کو سمجھ ہی نہیں کچھ آتا, جن کو ان کو نہ سمجھ ہے, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. جس راستے پہ آپ نے ان کو ڈال دیا وہ چل پڑیں. اس وقت بھی یہ کیا کہتے ہیں, ابھی بڑی کامیاب آپریشن ہوئے ہیں, لیکن اس وقت بھی جو لوگ آلریڈی موجود ہیں, ٹیررسٹ, جو ان کے سلیپر سیلز جو پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں ہماری اپنا کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر تھرو دا ویریس. اب بلال صاحب نے, ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ جتنے بھی انلیگل افغان ہیں ان کو تو نکالا جائے فوری طور پہ. 65,000 کے قریب ہیں جو صرف اکتوبر کے مہینے میں جن کو واپس بھیجا گیا, جن کو بھیجنا ہے. 1.7 ملین کا فگر ہے انلیگل افغان جو ابھی تک ہیں یہاں پر, جو ابھی تک ہیں یہاں پہ, ان کو نکالنا. پھر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ اوور دی ڈیکیڈز یہ بس ہونے دیا گیا ہے. یعنی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن افغانز آپ کے موجود ہیں یہاں پہ. اب ان کو کس طریقے سے اپنا انٹیگریٹ کرنا ہے یا ان کو واپس بھیجنا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے فار دا گورنمنٹ.